من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ نور ہے۔ اس پوری سورت کے اندر عفت و عصمت کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے زنا کا جو حکم ہے شریعت کے اندر اس کو بیان فرمایا، اور اسی طرح سے ایک انسان کو جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو تو کیسے داخل ہونا چاہیے اس بات کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگا دے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے، اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ اور اسی طرح سے زنا کے جو مقدمات ہیں ان چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور بڑی سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اب چونکہ عورت اور مرد کے تعلق سے جتنے بھی احکامات بیان ہوئے سب کا تعلق اس سے عورت اور مرد سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو زنا بھی حرام ہے، زنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح سے زنا کے جو مقدمات ہیں، یعنی جو چیزیں زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، وہ تمام کے تمام چیزوں کو کیا بتایا؟ حرام بتایا، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز سے زنا کی شروعات ہو سکتی ہے یا اس کی طرف سے آدمی زنا کی طرف مائل ہو سکتا ہے، ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سختی سے منع فرما دیا۔ جیسے کل ہی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا تو بغیر اجازت کے داخل مت ہو، کیونکہ گھر میں جب داخل ہوگے پتہ نہیں کون ہوگا، ٹھیک ہے، ماں بہنیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہونا۔ یعنی جو بھی چیزیں ہلکی پھلکی چیزیں جس سے آدمی اس طرف جا سکتا ہے، یقینی نہیں ہے، امید ہے جا سکتا ہے، تو اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو زنا ہے کتنا بدترین گناہ اللہ کے نزدیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو سے بھی منع فرما دیا جو چیزیں زنا کی طرف لے جانے والی ہے اشارتاً۔ تو اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کا جو جنسی خواہشات ہے اس کے تکمیل کے لیے کوئی راستہ ہے شریعت میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ ہاں ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ نکاح کے ذریعے سے ایک مرد اور ایک عورت جو ہے ایک ساتھ مل سکتے ہیں اور اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر راستے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تو آگے سمجھو کہ جو نکاح ہے، نکاح کی کئی قسمیں علماء نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ہے کہ نکاح فرض۔ نکاح فرض کس کو کہتے ہیں؟ کس پر نکاح کرنا فرض ہے؟ تو ایسا آدمی کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو اس کو زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہو کہ اگر ہم نکاح نہیں کریں گے ہم زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم زنا کر بیٹھیں گے، اپنے آپ پر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، خواہشات کو دبا نہیں سکتا، تو ایسا انسان، اور پھر اس کے پاس جو ہے بیوی کے لیے مہر کے پیسے موجود ہو، نانو نفقہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو ایسے انسان کے ذمے جو ہے وہ نکاح کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا تم نے نکاح کر لی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، نکاح میں نے نہیں کی ہے۔ کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی شرعی لونڈی ہے، باندی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ تمہارے پاس پیسے ہیں، مہر ادا کر سکتے ہو، نانو نفقہ؟ ہاں یا رسول اللہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تب تو تم شیطان کے بھائی ہو، تب تو تم کیا ہو؟ شیطان کے بھائی ہو، تمہیں تو نکاح کر لینا چاہیے۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو ایسے انسان کے ذمے کہ جس کا جو شہوت ہے اتنا تیز ہے، اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں مبتلا ہو جانے کا اس کو یقین ہو، ٹھیک ہے نا جی، بیوی کا نانو نفقہ خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، تو ایسے انسان کے ذمے نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم علماء کرام نے لکھی واجب کی۔ واجب یہ ہے کہ ایسا آدمی کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا، نکاح وہ نہیں کرتا ہے، تو زنا میں مبتلا ہونے کا اس کا غالب گمان ہو کہ شاید میں اگر نکاح نہیں کرتا ہوں تو میں زنا کر بیٹھوں گا،
اور اس انسان کے پاس جو ہے نان و نفقہ کی بھی قدرت ہو، مہر بھی ادا کر سکتا ہو، تو ایسے انسان کے ذمہ نکاح کرنا کیا ہے بچوں؟ واجب ہے۔ ایک ہے نکاح سنت۔ کیا ہے نکاح سنت؟ نکاح سنت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کا خواہشات اتنا زیادہ نہیں کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی اپنے خواہشات پر وہ کنٹرول کر سکتا ہے، یقین ہے اس کو، ٹھیک ہے، کہ میں اپنے خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہوں، اور بیوی کا نان و نفقہ ہے نا، اور اسی طرح سے مہر ادا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، تو ایسے انسان کے ذمہ نکاح کرنا کیا ہے بچوں؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے نکاح مکروہ۔ نکاح مکروہ اس کو کہتے ہیں ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو غالب گمان یہ ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا، اگر میں نکاح نہیں کروں گا، اگر میں نکاح کر لوں گا تو کیا، اگر میں نکاح کر لوں گا تو بیوی کا جو خرچہ ہے، بیوی کا جو خرچہ ہے، نان و نفقہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو میں صحیح طرح سے پورا نہیں کر سکتا۔ غالب گمان اس کا یہ ہے، اس کا جو خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، ظلم کرنے کا یقین گمان ہو اس کو، تو اس آدمی کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور ایک ہے نکاح حرام، ٹھیک ہے۔ یہ نکاح حرام کس کو ہے؟ کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو یقین ہو کہ اگر میں نکاح کروں گا، اگر میں نکاح کروں گا تو اس صورت میں بیوی کا حقوق جو ہے اس کو پورا نہیں کر پاؤں گا، اس کو یقین ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب بیوی کے حقوق میں سے بے شمار حقوق ہے، ٹھیک ہے، جیسے تم لوگ صبح ایک واقعہ پڑھی تھی، اس ٹائپ کا اگر ہے، اس ٹائپ کا اگر ہے، یا اسی طرح سے بیوی کا نان و نفقہ ہے وہ پورا نہیں کر سکتا ہے، اور اس کو یقین ہو کہ میں نہیں اس کے خرچہ نہیں اٹھا سکتا، تو ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام۔ سمجھ آ رہے تم لوگ؟ یہ چند قسم کے لوگ تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اور تم لوگ نکاح کر دو ایاما، بے نکاحوں کا، بے نکاحوں کا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں لکھا ہے معارف القرآن میں ترجمہ لکھا ہے رنڈوں کا، ٹھیک ہے نا، دیکھ لینا اس میں کھول کر کے، یعنی بے نکاحوں کا، یعنی جن کی بیوی نہیں ہے، خواہ وہ کنوارا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر شادی تو کیا تھا لیکن بیوی کو طلاق دے دیا، بے نکاح پڑا ہوا ہے، تو ان کو نکاح کراؤ، منکم اپنے میں سے، تم میں سے، والصالحین اور نیک لوگوں کا، من عبادکم اپنے غلاموں میں سے، و ایمائکم اب اپنے باندیوں میں سے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نکاح جو بہتر جو نکاح ہے وہ سنت کیا ہے کہ ولی کے ذریعے سے نکاح ہونی چاہیے، جو باپ ہے تم لوگوں کا ان کے ذریعے سے نکاح ہونی چاہیے، وہی نکاح کرا دے۔ اگر عورت یا مرد اپنے بھی نکاح کرتا ہے تو نکاح صحیح ہو جائے گی، خصوصاً عورتیں، ٹھیک ہے نا جی، مرد کو تو خیر ہو ہی جائے گا لیکن عورتوں کا، لیکن معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا نہیں جاتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خود سے نکاح کر لے، اچھا سمجھا نہیں جاتا ہے۔ ہاں، والدین کے ذریعے سے جو نکاح ہوتے ہیں وہ اچھا بھی ہے اور بلکہ سنت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ لوگ فقیر ہیں، غریب ہیں، یغنیہم اللہ تو اللہ ان کو جو ہے وہ بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا، من فضل ہی اپنے فضل سے۔ اگر کوئی فقیر ہے تو نکاح سے جو ہے دیکھو زندگی میں برکت ہوتی ہے، اس لیے نکاح کر لینا چاہیے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، الذین وہ لوگ جو لا یجدون نکاح کے وسائل کو نہیں پاتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس نکاح کے وسائل موجود نہیں ہیں۔ وسائل سے مراد یہ ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ جو ہے وہ نکاح کرنے کے بعد وہ نہیں اٹھا سکتا، مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں رہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رہے، اور کنٹرول میں رہنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، نان و نفقہ ہے نا اٹھانے کا،
اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ایسا آدمی کیا کرے گا؟ تو ایسا آدمی کے لیے وہ روزے رکھے۔ روزہ رکھنے سے اس کے جو جنسی خواہشات ہے، نفسانی جو خواہشات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دھیرے دھیرے کم ہوگا، اس پر کنٹرول رہے گا، زنا میں وہ جلدی مبتلا نہیں ہوگا۔ تو ایسا آدمی جس کے پاس وسعت نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا۔ فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور اپنے آپ کو قابو میں رکھے، الَّذِينَ، وہ لوگ، لا یجدون نکاحا، جو لوگ نکاح کے وسائل کو نہیں پاتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ اللہ ان کو مالدار کر دے، من فضل، اپنے فضل سے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور جو لوگ آزادی کو چاہتے ہیں، کتاب مانا آزادی، ٹھیک ہے، یبتغون چاہتے ہیں، جو لوگ آزادی چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کا تم مالک ہو، فکاتبوہم، بس تم ان کو مکاتب بنا دو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانتے ہو۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو، غلامی کا زمانہ اب تو ہے نہیں، غلامی کا زمانہ اب تو ہے نہیں، اور صحیح معنوں میں یہ غلامی کا جو زمانہ تھا، اس کو اگر کسی نے ختم کیا تو کس نے ختم کیا؟ مذہب اسلام نے ختم کیا۔ تم نے دیکھا کہ جتنے طرح کے جو کفارے ہیں، پہلے جو زمانہ تھا وہ غلامی کا زمانہ، جس طرح سے آج کل جانوروں کی خرید بکری ہوتی ہے، اور انسان اپنے یہاں جانور کو لا کر دیکھ تو کیسے جو ہے وہ باڑیوں میں اسے کام کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، جیسے من میں آتا ہے ویسے کرتا ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ انسانوں کی خرید بکری ہوتی تھی، اگر مرد ہے تو غلام اور عورت ہو تو اس کو باندی کہا جاتا ہے۔ یہ جو غلامی والی جو زندگی تھی نا، بڑی بیکار زندگی تھی۔ اگر کوئی غلام ہے تو اپنی آقا کے اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، شادی بھی نہیں کر سکتا، کہیں جا بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اس آقا نے اس کو پیسے دے کر بازار سے خرید کر کے لایا ہے۔ تو اس کو کس نے ختم کیا؟ اسلام نے۔ تم نے دیکھا کفارہ یمین، ٹھیک ہے، کفارہ قتل، اسی طرح سے کفارہ زہار، تمام کے تمام چیزوں میں سب سے پہلا جو حکم اللہ پاک نے دیا ہے، کفارہ میں کہا ہے، ڈنڈ کے طور پر کس کو کہا ہے؟ غلام آزاد کرنے کو، غلام آزاد کرنے کو نے کہا ہے۔ اسی طرح سے غلام آزاد کرنے کی اور بھی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو تم میں سے، یعنی غلام اگر کوئی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، یہ چاہتا ہے کہ ہمیں مکاتب بنا دیا جائے، تو تم اس کو مکاتب بنا دو۔ مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ ایک غلام ہے، ایک غلام ہے، وہ غلام اپنے آقا سے کہے کہ دیکھو تم ہمیں آزاد کر دو، تم ہمیں آزاد کر دو، آزاد جب مجھے مل جائے گی تو میں آپ کو پیسے کما کر اتنے پیسے دوں گا، 10,000 روپے دوں گا۔ آقا تیار ہو گیا، مالک تیار ہو گیا، تو اس غلام کو کون سا غلام کہیں گے؟ مکاتب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ غلام جو ہے اپنے پیسے جو کما کر کے اور اس کو آقا کو ادا کر دے، وہ آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مالک نے کہا کہ تم ہمیں 20,000 روپیہ دو، پھر تم آزاد ہو، سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ تو اب وہ غلام کیا ہو گیا؟ مکاتب ہو گیا۔ تو سب سے پہلی بات ہے غلام کو تو آزاد کر دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ میں فری میں آزاد نہ کروں، کچھ پیسے لوں، تو اللہ نے کہا یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بہتر ہے، تم اپنے غلاموں کو کیا کرو؟ مکاتب بنا دو، ان سے کچھ پیسے لو، ٹھیک ہے، وہ آزاد کر دو، فی الحال وہ کمائے گا تجھے دے گا، وہ آزاد ہو جائے گا۔ اسی کا والذین یبتغون الکتاب، اور جو لوگ تلاش کرتے ہیں الکتاب، آزادی کو، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے، ٹھیک ہے، جن کا تم مالک ہو، فکاتبوہم، پس ان کو کیا کرو؟ مکاتب بناؤ، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانتے ہو۔ یعنی بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کافر غلام ہے اور آزاد ہونے کے بعد اسلام کے خلاف کسی طرح سے کوئی سازش وغیرہ نہیں کرے گا، تو تم اس کو کیا کر دو؟ مکاتب بنا دو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي، آگے اللہ نے کہا آتاکم کہ جب کوئی مکاتب غلام ہے، کسی کو مکاتب بنا دیا گیا، آقا نے مکاتب بنا دیا، تو پھر عام مسلمانوں کو اللہ پاک نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ پھر عام جو مسلمان ہیں وہ اس غلام کی مدد کیا کریں۔ اس سے آقا نے اسے کہا نا 20,000 جو ہے وہ تم ہم کو دے دو گے، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اب مسلمانوں کو حکم ہے کہ عام مسلمان جو ہیں وہ اس کو 20,000 روپے کہیں سے دے، زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں، اور طرح کے پیسے دے سکتے ہیں، دینے بڑا ثواب ہے، تاکہ وہ جو ہے آزادی حاصل کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی کو کہا اگر اسلام نے اتنا سختی کے ساتھ یا اتنی فضیلت نہیں بتاتی تو غلامی کا زمانہ آج بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کون غلام ہوتا ہے کون باندھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
حضور فرمایا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم دو ان کو مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي، اللہ کے مال میں سے، الَّذِي آتَاكُمْ جو اس نے تم کو دیا، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، باندی خرید کر لایا کرتے تھے، باندی خرید کر کے، اب جب باندی ہے تو پورے طور سے اس کی باندی ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، اب آقا اسے کچھ بھی کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن غلط کام تو نہیں کروا سکتا، باقی بات کچھ بھی کروا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ کام دھندا خدمت وغیرہ وہ کروا سکتا ہے، باقی بات خود وہ اس کے ساتھ وہ صحبت کر سکتا ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، بدتمیزی کیا کرتے تھے کہ بازاروں سے باندی خرید لایا کرتے تھے اور اپنے گھروں میں دوسرے مردوں کو بلاتے تھے یا پھر اس باندی کو بازاروں میں بھیج دیا کرتے تھے، اور مرد آیا کرتے تھے ان کے پاس، ان کے ساتھ بدفعلی زنا کیا کرتے تھے اور پیسے ان کو دیتے تھے، ٹھیک ہے، جس کا نتیجہ میں وہ زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ باندیوں کے ذریعے سے پیسہ کمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا اور کہا یہ بہت بڑا جرم ہے، اسی کا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، اور تم لوگ اپنے باندیوں کو زبردستی نہ کرو، عَلَى الْبِغَاءِ، کس پر، زنا پر، ان اردنا، اگر وہ چاہے، تحسنا، لتبتغوا، پاک دامن رہنا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کا عرض ساز و سامان حاصل کرو۔ ان کا مقصد تو یہی تھا نا، دنیا کمانا، اس لیے وہ لوگ اس طرح کے حرکات کیا کرتے تھے، گویا کہ ایک طرح ان لوگوں نے بزنس کھول رکھا تھا، باندی خرید لاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک کمرہ دے دیا، اور اس طرح سے لوگ آتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے اور بدفعلی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، برا کام کیا کرتے تھے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ كَرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جن کو مجبور کیا جائے، وَمَن يُكْرِهُنَّ، جن کو مجبور کیا جائے، زبردستی کیا جائے، اب جس باندی کے ساتھ زبردستی کیا جائے وہ تو بیچاری باندی ہے، اپنی آقا کے تابع ہے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتی، لیکن وہ یہ چاہتی نہیں ہے، وہ زبردستی اسے کروایا جا رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان باندیوں کو کوئی غلطی نہیں ہے، اور وہ جو باندیاں اگر اس کے بعد ایمان قبول کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور نیک صالح بن جاتی ہیں، اللہ جو ہے وہ ان کے توبہ کو قبول کرنے والا اور ان کو معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جن کو زبردستی کیا جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، مِن بَعْدِ كَرَاهِهِنَّ، ان کے زبردستی کرنے کے بعد، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا، لیکن شرط کیا ہے، ایمان کا ہونا شرط ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور یقیناً ہم نے نازل کیا تمہاری طرف آیات بینات، واضح نشانیاں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثال، من الذین، ان لوگوں کے، خلاؤ جو گزر گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، وموعظۃ، اور نصیحت متقیوں کے واسطے۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے، یہ قرآن کریم کے اندر ہم نے واضح نشانیاں بیان فرمائی ہے، ایسی نشانیاں بیان فرمائی ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر جو پچھلی قومیں آئی ہیں، دیکھو اس دنیا میں ہمارا آنا کوئی انوکھی یا کوئی عجوبہ نہیں ہے، ہم سے پہلے بہت سارے لوگ آئے اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، تو اللہ نے کہا کہ وہ جو طاقتور لوگ تھے ان کی بھی مثالیں ہم نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے، اور ان کا کیا انجام ہوا، ان میں جو اچھے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، جو برے لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ ان باتوں کو بھی میں نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جو ڈرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، جو مؤمنین ہیں، وہ ان سے کیا کرے، عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ اسی کو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، آیات مبینات، واضح نشانیاں، وَمَثَلًا، اور مثالیں،
من الذین ان لوگوں کے الذین خلا جو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے وموعظۃ للمتقین اور ڈرنے والوں کے لیے وموعظۃ نصیحت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ دیکھو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے، جس کو ایمان کی دولت مل جائے، جس کو ایمان کی دولت مل جائے، نور ہدایت مل جائے، یعنی ہدایت کی روشنی جس کو مل جائے، ٹھیک ہے، سمجھ آئے تم لوگ کو، جس کو علم مل جائے، اللہ نے اس کی جو ہے ایک مثال سے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو مثال کے طور پر ایک چراغ ہے، کیا ہے؟ ایک چراغ، بلکہ ایک طاق ہے، طاق سمجھتے ہو، وہ دکھ رہا ہے نا، وہ طاق ہے، ٹھیک ہے، ایک طاق ہے جہاں جو دیوالوں میں جو بنایا جاتا ہے، وہ اپنی بھاشا میں کیا کہتے ہیں اس کو، بہرحال جو بھی کہتے ہیں، ایک طاق ہے، طاق کے اندر ایک چراغ ہے، کیا ہے؟ ایک چراغ ہے، اور وہ جو چراغ ہے وہ ڈائریکٹ طاق میں نہیں رکھا ہے، بلکہ ایک شیشے میں پیک ہے، ایک شیشے میں قندیل میں پیک کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اس میں رکھا گیا۔ سمجھ آئے تم لوگ کو؟ یعنی اس میں چراغ کو رکھنے کے بعد اوپر سے شیشہ پیک کر دیا گیا۔ اب وہ جو چراغ جو جل رہا ہے، چراغ جو جل رہا ہے وہ کس چیز سے؟ زیتون کے تیل سے، زیتون کا تیل سے۔ اب یہ زیتون کا تیل جو پیدا کیسے ہوا؟ اللہ کہتا ہے، اللہ مثال بیان فرما رہا ہے کہ زیتون کا تیل جو پیدا ہوا وہ اس درخت سے پیدا ہوا جو درخت بالکل ایسے میدان میں تھا کہ اس پر، یعنی اس درخت کے اوپر نہ مشرق کی جانب سے نہ ہی مغرب کی جانب سے کسی جانب سے اس میں دھوپ نہیں لگتی تھی، دھوپ نہیں لگتی تھی، ٹھیک ہے نا جی، یعنی اس جانب سے کوئی آڑ نہیں تھا، نہ ہی جانب سے، جیسے اس جانب سے جب کوئی آڑ ہوگا تو جیسے جب صبح کے وقت دھوپ نکلے گا درخت پر پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی، پھر ادھر جب دھوپ جائے گا تو ادھر جب کوئی آڑ ہوگا تو اس کا سایہ اس پر آئے گا، تو وہ بھی نہیں، بلکہ بالکل بیچ میں، نہ ادھر سے کچھ نہ ہی ادھر سے کچھ۔ تو ایسا جو زیتون کا جو درخت ہوتا ہے نا وہ بہت بہترین ہوتا ہے، اور اس کا تیل بھی بہت بہترین ہوتا ہے۔ اور زیتون کا جو تیل ہے وہ آگ جلانے میں بھی کام آتا ہے، کھانے میں بھی کام آتا ہے، اور بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں، کس کے؟ زیتون کے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسا زیتون جو ہے، ایسا درخت زیتون کا، اس سے جب تیل نکالا جائے تو اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ نہیں جلاؤ، اس میں آگ نہیں لگاؤ پھر بھی وہ جل جائے، اتنی اس کے اندر خاصیت ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو تم لوگ؟ سمجھ رہے ہو نا؟ زیتون کا تیل ہے، اللہ کا کہا سب سے پہلے اللہ کا ایک بات تم سمجھو کہ ایک طاق ہے، طاق دیکھ رہے ہو؟ طاق میں کیا ہے؟ ایک چراغ ہے، اور چراغ ڈائریکٹ طاق میں نہیں رکھا ہوا ہے، بلکہ کس میں رکھا ہوا ہے؟ شیشہ میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو چراغ جل رہا ہے وہ کس سے جل رہا ہے؟ زیتون کے تیل سے جل رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی جو زیتون کا جو تیل جو پیدا ہوا ہے وہ کیسا درخت سے پیدا ہوا ہے؟ تو اس درخت سے پیدا ہوا جس پر دھوپ بالکل بھی نہیں لگی ہے، سمجھ آ رہے ہیں نا؟ دھوپ بالکل بھی نہیں لگی ہے۔ اب جس زیتون کے درخت میں دھوپ نہ لگے اور اس سے تیل نکلے، اس کے اندر اتنی خاصیت ہوتی ہے، یہ خاصیت ہوتی ہے کہ آگ نہ لگاؤ پھر بھی وہ جل پڑے، ہے سمجھے؟ جل پڑے گی، اتنی اس کے اندر خاصیت ہوتی ہے۔ تو جب اس کو آگ لگا دو تب کیا ہوگا؟ ارے بس جس میں خاصیت یہ پہلے سے خاصیت، آگ اس میں ٹچ نہ کرو پھر بھی وہ جل پڑے، تو جب آگ لگا دو تب کتنا روشن کرے گی؟ بہت زیادہ روشن ہے، ہاں۔ تو جب بہت زیادہ روشن، اب دیکھو کہ وہاں پر ہے، اب جب روشنی جب وہاں جمع ہو گئی نا ایک جگہ میں، جیسے ایک لائٹ ہے بیچ میدان میں لگا تو وہ کم روشن کرے، لیکن اسی لائٹ کو جیسے گاڑی میں دیکھو نا، گاڑی میں دیکھو، گاڑی کا لائٹ نکال کر یوں لٹکا دو تو اتنی روشن نہیں کرے گی وہ لائٹ، لیکن اسی لائٹ کو جب گاڑی میں رکھا جاتا ہے، اس کے اندر قندیل ہے، وہ قندیل ٹائپ کا وہ، ٹھیک ہے،
اور اس کے اوپر شیشہ لگایا جاتا ہے، جب وہ لائٹ مارتی تو کہاں تک جاتا ہے؟ بہت دور تک نا۔ تو اللہ نے کہا ایسا ہی، یہ تو مثال ہو گیا قرآن کریم کا۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ایمان والوں کی مثال ایسی ہے جس کے دل میں نور ہدایت ہوتا ہے، ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ تو قندیل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قندیل کی طرح وہ کون ہے؟ دل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دل ہے، اس کے اندر نور ہدایت ہے۔ تو جس کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے اس کے اندر تو پہلے سے جو ہے صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ ایمان کو وہ اور قبول کرے۔ جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے قرآن کریم کو تو اور زیادہ یہ روشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سے وہ جو قندیل والا جو روشنی ہے وہ دوسروں کو فائدہ دیتی ہے، روشن کرتی ہے، اسی طرح سے یہ دل جس کے اندر علم آ جاتا ہے وہ دوسروں کو روشن کرتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یہاں سے نہیں، اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ آسمانوں زمین کو منور کرنے والا، روشن کرنے والا ہے۔ مثل نورہ، ٹھیک ہے، اس کی روشنی کی مثال کمشکات، جیسا کہ ایک طاق ہے، جیسا کہ ایک طاق ہے، فیہا مصباح، جس میں مصباح ایک چراغ ہے، المصباح، اور چراغ فی الزجاجہ، کس میں ہے؟ شیشے میں ہے، الزجاجہ، اور شیشہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں کأنہا کوکب دری، شیشہ بھی ایسا ہے۔ میں تو گاڑی کا لائٹ کا مثال دیے، لیکن گاڑی کا لائٹ بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، جو اللہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ شیشہ ایسا جس طرح سے چمکتا ہوا ستارہ، شیشہ ایسا کیسا؟ کأنہا کوکب دری، ٹھیک ہے، چمکتا ہوا کوکب ستارہ، یوقدو، ٹھیک ہے، جو روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، ٹھیک ہے، ایسے درخت، ایسے مبارک درخت سے، زیتونہ جو زیتون کا ہو، یا ترجمہ یہ کر لو کہ ایسے مبارک درخت سے جو زیتون کا ہو، لا شرقیہ، نہ مشرقی ہو، ولا غربیہ، نہ ہی مغربی کا مطلب یعنی اس درخت کو نہ ہی ادھر سے سورج لگا ہے مشرق کی جانب سے، نہ ہی تو مغرب کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ یکاد زیتھا، قریب ہے، زیتھا، اس کی روشنی، یضیء، روشن ہو جائے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے زیتون کے درخت میں، ہے نا، جو اس سے تیل نکلا ہے، ڈائریکٹ دھوپ پڑا ہے کہ وہ خود روشن ہو جائے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، تو اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، جب آگ لگا دو گے تب کیا ہوگا؟ اور روشن کر بیٹھے گی نا۔ اب اور روشنی ہوگی تو وہ روشنی کہاں پر ہے؟ قندیل میں۔ اور شیشہ کیسا پیک کیا ہوا ہے؟ جس طرح سے وہ کون ستارے، چمکدار ستارے۔ اب اس کے اندر سے جب روشنی پھوٹے گی تب کیسے روشنی نکلے گی؟ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اسی کہا نور علی نور، یہ روشنی پر تو روشنی ہوگی۔ یہدی اللہ، تو اللہ راستہ دکھاتا ہے، لنوری، اپنی روشنی سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ یہ مومن بندے کی مثال ہے، جس کو نور ہدایت مل جائے، جس کو ایمان کی دولت مل جائے، اس کی ٹھیک ایسا ہی مثال ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اس کا دل پہلے سے روشن رہتا ہے، لیکن جب اوپر سے وہ اور علم حاصل کر لیتا ہے تو اور زیادہ یہ روشن ہو جاتا ہے، اور اس لائق ہو جاتا ہے کہ اب یہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ جیسے وہ روشنی ہے نا، جب قندیل کے اندر بند کر دیا گیا تو دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ کہتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے واسطے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فی بیوتٍ، ان گھروں میں، اذن اللہ، اللہ حکم دیتا ہے، ان ترفع، یہ کہ بلند کیا جائے اس کے نام کو، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے اس میں ان کا نام، يُسَبِّحُ لَهُ، اور تسبیح بیان کی جائے اس کی، یعنی اللہ کی، فیہا، ان گھروں میں، بالغدو والآصال، بالغدو صبح، والآصال اور شام۔